یہ انسانی حقوق کے علاوہ کشمیریوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو حق ملے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا، کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ، جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے، وہ آزادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا۔ اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ کشمیری ادھر جدوجہد کر رہے ہیں، ادھر پاکستان اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر میں جدوجہد کروں گا آپ کے لیے۔ ہر فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ دنیا کے جب سربراہ ملکوں کے سربراہ کو ملوں گا، ان کے سامنے، میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کشمیر کا کیس پیش کرتا رہوں گا۔ اچھا، اب آپ کے پاس یہ دو پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع دیا جائے پھر سے، تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے دو چیزیں پوچھنی ہیں ان سے ہمیشہ، کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو مشکلوں سے، غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اور دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے کہ 5 سال آپ کو ملے تھے، 5 سال آپ کو حکومت میں ملے تھے، کتنا آپ نے دنیا میں جا کے کشمیریوں کا کیس لڑا؟ پوچھیں ان سے۔ کیس لڑنا تو دور کی بات، وہ نریندر مودی جس نے کشمیریوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا، جب سے بی جے پی کا دور آیا سب سے زیادہ کشمیریوں پہ ظلم ہوا، پیلٹ گنز استعمال کی گئیں، نوجوانوں کو اندھا کیا گیا، ہر دوسرے دن کشمیریوں کی قربانی لی گئی۔ ہندوستان میں جب مسلمان گائے کا گوشت کھانے پہ ان کو قتل کیا گیا سڑکوں پہ، باقی بھی اقلیتیں، کرسچن، سکھ، ان کو بھی برابر کا شہری نہیں سمجھا گیا، کیونکہ آر ایس ایس کی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، جو آئیڈیالوجی جو ہندوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی شہری، جو باقی اقلیتیں، باقی دین، وہ ان کے برابر کے نہیں ہیں۔ ان کی جو آئیڈیالوجی، یہ انہوں نے کس سے لی؟ نازی جرمنی میں 100 سال پہلے انہوں نے ان سے لی، جبکہ جرمن سمجھتے تھے کہ ہم کوئی خاص نسل ہیں اور باقی ہمارے برابر کے لوگ نہیں۔ یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو باقی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی۔ تو میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آصف زرداری یا نواز شریف نے آر ایس ایس کا نام لیا؟ کتنی دفعہ مذمت کی جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ اور کتنی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ آر ایس ایس کے نظریے جو کشمیریوں کو کچل رہا تھا، کتنی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ آواز اٹھانے تو دور کی بات ہے،
اس کی منتیں کر کے نریندر مودی کو شادی پہ بلایا گیا آپ نے. اور پھر منتیں کر کے اس کے جب نریندر مودی پرائم منسٹر بنا تھا وہاں گیا, حریت کے لیڈرز کو نہیں ملا, کشمیر کی بات نہیں کی. فارن سیکرٹری تھی پاکستان کی, ان کا ٹی وی انٹرویو ہے, فارن سیکرٹری پاکستان کی کہتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ ہندوستان کی آپ نے تنقید نہیں کرنی. تو یہ کیوں تھا؟ کیوں نہ زرداری بولتا تھا نہ نواز شریف بولتا تھا؟ تو اب یہ ذرا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے کہ یہ کیوں تھا. میں نے نوجوانوں, آپ کے پاس موبائل فون ہے, ایک گوگل کر سکتے ہیں جو میں اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں. میڈیا کے لوگ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, ذرا سب کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دا وے آف دا ورلڈ. کس نے لکھی؟ اس کا نام ہے رون سوسکنڈ. دا وے آف دا ورلڈ, رون سوسکنڈ. اس کتاب پہ 292 صفحے کے اوپر چوتھے پیراگراف پہ ایک چیز لکھی ہے, وہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں. آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیوں نہیں بولتے اور نہ بولیں گے ہندوستان کے خلاف, نریندر مودی کے خلاف. اس میں وہ لکھتا ہے, یہ ذرا غور سے سنیں آپ بات, کہ بے نظیر بھٹو, یہ 2007 کی بات ہے, وہ اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ بتا رہی ہیں کہ کتنے پیسہ ان کے کتنے بینکوں میں, جو باہر بینک ہیں ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے. ان کو نوٹ کروا رہی ہیں اپنے بیٹے کو, بلاول کو, کہ ان بینکوں میں ہمارے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ باہر کی ایجنسیز کر رہی ہیں. اور پھر وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں, جو جنرل مشرف نے این آر او دیا. اس سے آپ کو کیا چیز پتا چلتی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا پیسہ, چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتا ہے پیسہ کدھر ہے, وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا. کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی, الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں, اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف تھیں. تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا, اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں, ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا, اس کو بحال کرو, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا, 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا, جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو, اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا. تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے. آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر, انگلینڈ, کئی میں کشمیر وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے, ان کو سب پتا ہوتا ہے,
اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ, ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے. اب نریندر مودی سے یہ اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو, کوٹلی کے لوگوں, جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں, وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, سب سے تکڑی لابی ہیں. اس کو دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے, اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں. تو یہ جو نریندر مودی ملک کو برا بھلا کہتا تھا, پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رحیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں, اس کو دہشت گرد کہتا تھا, پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا تھا, ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا تھا, لیکن ملک کا وزیر اعظم اس کو شادیوں پہ بلاتا تھا, اس سے دوستی کرتا تھا. سو اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں, ان دونوں کے 10 سالوں میں ملک میں ہمارا جس کو ہم اپنا ایلائی کہتے تھے, ہمارا دوست, وہ یہ بمباری کرتا تھا, ڈرون اٹیکس کرتا تھا. پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے, دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مذمت کرتے تھے, اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی. میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟ یہ کوٹلی کے لوگوں, یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے. امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی, اور منافقت, پبلک میں مذمت, اور ان کو اجازت دے رہے ہیں. ایک اور کتاب ہے, یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو, ایک کتاب ہے اوباماز وار, بڑے صحافی نے لکھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے باب ووڈورڈ. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زرداری بات کر رہے امریکی جنرل سے, وہ امریکی جنرل تاثر دے رہا ہے کہ جناب ڈرون اٹیک سے آپ کے بے قصور لوگ بھی مر جاتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر زرداری کا جواب ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ اگر آپ کی بمباری سے ہمارے بے قصور عورتیں, مرد, بچے مر جاتے ہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں ہے, اپنے پیسے سے ہے جو باہر پڑا ہے. اور اس لیے یہ کشمیر کی بات نہ کریں گے, نہ کری ہے. ابھی فلسطینیوں پہ ظلم ہوا, اسرائیل نے ظلم کیا, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, گھر گرا دیے ان کے, بچے مر گئے, پتہ نہیں کتنے. کیا کبھی زرداری اور نواز شریف کے منہ سے تنقید سنی ہے اسرائیل کی؟ ایک سٹیٹمنٹ بتائیں, سنی ہے؟ جس طرح کبھی آر ایس ایس کا یہ نام نہیں لیں گے, یہ کبھی تنقید نہیں کریں گے, اس لیے کہ جب آپ کا کرپشن کا پیسہ باہر ملک میں پڑا ہو, آپ اس پیسے کے غلام بن جاتے ہیں. آپ قوم کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور کوٹلی کے لوگوں, دوسری چیز آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے غربت کم ہوئی کشمیر میں, آزاد کشمیر میں ہوئی کم؟ کیا آپ نے لوگوں کے, غریب طبقوں کے لیے کچھ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 2 پروگرام آ رہے ہیں, ایک ہے کامیاب پاکستان اور دوسرا ہے احساس. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا صرف اپنے غریب, نچلے, کمزور طبقوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. کامیاب پاکستان میں ایک خاندان جو 40% نیچے خاندان ہے, اس کو
سود کے بغیر قرضہ ایک فرد کو تاکہ وہ اپنی دکان کر سکے, اپنی ذمہ داری کر سکے, اس کو سود کے بغیر قرضہ. دوسرا, اس خاندان کو ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, اس میں ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے بالکل سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. تیسری چیز کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی نوکری اور ہنر سیکھ سکے. آج کل کمپیوٹر ایج ہے, بڑے آسانی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اگر ٹریننگ مل جائے تو وہ بڑے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر ہیلتھ کارڈ, ہر نچلے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, 10 لاکھ روپیہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیمار ہو علاج کروا سکتا ہے. اور پھر احساس پروگرام دسمبر میں شروع ہو رہا ہے. نچلے 40% خاندانوں کے لیے جو مہنگائی آئی ہے, دنیا میں اس وقت 40% کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم 40% نیچے خاندانوں کی کھانے پینے کی چیزیں, گھی, دال, چینی, آٹا, اس کے لیے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو تاکہ ان کو سب سے سستی کھانے پینے کی چیزیں ملیں. کوٹلی کے لوگوں, پرسوں آپ نے ووٹ اپنی دینی ہے. یہ سمجھیں کہ اس ووٹ سے آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے. کیونکہ صرف یہی نہیں کہ میں نے جو 2 چیزیں آپ کو بتائی کہ ایک تو سارے کشمیریوں کا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح دلیری سے جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے نوجوان, ایک تو ہمارا سارا دل ان کے ساتھ ہے, دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور کیس انشاءاللہ میں ان کا لڑوں گا. لیکن دوسری کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, جس طرح چائنا نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالا پچھلے 30 سال میں. اور اس کے بعد جو میں نے کشمیر میں دیکھا, ہم نے جب پختونخوا کے 5 سال 2013 اور 2018 کے بیچ میں جب وہ صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی پختونخوا میں, اس ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں ٹورزم بہت تیزی سے بڑھائی. 5 سالوں میں ٹورزم دگنی سے تگنی کر دی پختونخوا میں. اسی طرح آزاد کشمیر, یہ ایک اللہ نے آپ کو خوبصورت ترین علاقہ دیا ہے. اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹورزم پہ زور لگائیں گے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا. اور یہ پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ, جس طرح بھی علی امین نے کہا کہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہنا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی. یہ ویسے کمال دھاندلی ہوگی. امپائر آپ کے, گورنمنٹ آپ کی, الیکشن کمیشن آپ کی, عملہ نیچے سارا آپ کا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں, اپنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کی, اور دھاندلی تحریک انصاف کرے گی. یہ بھی ایک عجیب موچا ہوگا کہ سب کچھ ان کا اور دھاندلی ہم کریں گے. انشاءاللہ 25 تاریخ کو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی آزاد کشمیر میں, اور اس تبدیلی کے بعد پھر میں کوٹلی میں آ کے آپ سے ملاقات کروں گا. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد.
کشمیری خود فیصلہ کریں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہماری حکومت ریفرنڈم کے ذریعے آپ کو یہ حق دے گی. ریفرنڈم کے ذریعے کشمیری عوام فیصلہ کریں گے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق اقوام متحدہ نے دیا. مقبوضہ وادی کے عوام بھارتی مظالم کا شکار ہیں. ہر فورم پر کشمیر کی آواز اٹھاتا رہوں گا. ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہ کوٹلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے.